Subscribe now. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کی سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔ قرآن مجید کی سورہ الحقاف میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن مجید کی سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔ نیکی کی باتیں دوسروں تک پہنچا کر اپنا دینی فریضہ ادا کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔